Hi guys and welcome back to another video. Hope you're all doing good. I'm doing good as well. ये video होगी my FSC experience. As I told in the last video that I am switching towards FSC after my O levels. तो ये होगा मेरा experience. So my college started on 21st August और आज है 8th September. तो it's been almost like 2 to 3 weeks actually. तो स्विच तो मैंने कर लिया, मुझे पहले ही पता था कि बहुत डिफरेंट होने वाला है. तो एफएससी का जो पैटर्न था, जो मेथड ऑफ टीचिंग था, जो एनवायरनमेंट था उसका, the syllabus and everything, it was very different to what we were trained to in O levels and like even in the previous classes in Beacon House. तो अब यहाँ पे रटा भी लगाना है, यहाँ पे याद भी करना है. Now I was trying my best to adjust but रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरा दिल ही नहीं मानता था कि मैं एफएससी करूं. और लाइक हर रोज़ मैं डिसहार्टन होके आती थी. लाइक रोज़ एक तो रोते धोते मैं जाती थी और रोते धोते मैं आती थी. और इट वाज लाइक यू नो अ वेरी डिफरेंट थिंग अगेन एज आई सेड. अच्छा, अब मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि आपको हेडिंग्स बनानी होती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 4 पेजेस पर लिखना होता है, लाइक यू नो प्यारा प्यारा करके लिखना होता है, मार्जिन्स लगानी है प्रॉपर अपना शुरू में जो लाइक फर्स्ट शीट आंसर शीट उस पर नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड ऑल दैट थिंग. और फिर बड़ा सा करके वो सब्जेक्टिव टाइप वो लिखना है, वो भी अच्छी सी राइटिंग में मार्कर्स के साथ. तो इसकी तो आदत नहीं थी बिकॉज इन ओ लेवल्स वी सेट कि जैसा मर्जी करो बस लिखो, मतलब जैसे भी लिखो बस लिखो, इतना हो कि आपका जो कंटेंट है वो पढ़ा जाए. लेकिन इसमें यह है कि आप जब तक बहुत अच्छा नहीं लिखोगे तब तक आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. तो लाइक ये तो इसकी कोई तुक नहीं बनती कि आप उसको इतना अच्छा लिखो, क्योंकि अंदर लाइक बेसिक मटेरियल कोई कंटेंट बंदे ने लिखा ही नहीं होगा. राइटिंग अच्छी होगी तो उस पर कोई आपको क्यों मार्क्स दे. तो ये लाइक बहुत अजीब बात मुझे लगी है. एंड ऑल्सो इतना उसको सजूने में इतना टाइम ज़ाया हो जाता है, तो आप अपना पेपर कब अटेम्प्ट करोगे अगर आप पहले ही इतना टाइम उसको लाइक डेकोरेट करने में लगा देंगे. अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, टीचर्स चेंज हो गए थे. ये नहीं कहूँगी कि सारे अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे टीचर्स भी थे, लेकिन कुछ के साथ आई डिड नॉट हैव अ गुड टाइम. ये 3 वीक्स मेरे उनके साथ नहीं अच्छे गुजरे. तो उन लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट तरह का है. वो लाइक बच्चे के साथ उस तरह इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत रूडली बात करते हैं, स्ट्रिक्टली. इवन ऑन माई फर्स्ट डे मेरा लाइक वो होता है ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो वो फर्स्ट डे का इंप्रेशन ही मेरा अच्छा नहीं था, तो आगे आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एनी गुड. दे एक्सपेक्ट यू टू फॉलो व्हाटएवर दे आर सेइंग. अगर वो कहें कि दिन को अगर वो कहें कि रात है तो आपने कहना है रात है. अगर कोई कहेगा कि दिन को दिन है तो वो आपको इतना टारगेट करेंगे और हर बात पे फिर आपको ही ताने पड़ेंगे और आपको ही टॉन्ट किया जाएगा फॉर नो रीज़न. इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट, इवन व्हेन यू हैव डन नथिंग, इवन इफ यू आर डूइंग इट द राइट वे, then still they're gonna shout at you, they're gonna blame you and they're gonna be you know like angry at you for no reason. फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह शुरू होगी और उसमें लाइक इतना फॉर्मली एक क्लास टेस्ट लेते थे जस्ट लाइक इट्स एन एग्ज़ाम. लाइक सारे बच्चे बैठे होंगे लाइक जिस तरह एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और लाइक एक इन्विजिलेटर होगा वो सबको देखेगा एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, और रोल नंबर्स के हिसाब से बैठ रहे थे. अब ये सीन हुआ कि मेरा रोल नंबर था 37. अब टीचर ने सबका अनाउंस किया, ठीक है, 36, 38, 39, 40 इन सब पे लाइक जो बच्चे बैठे हुए थे, जो लड़कियां बैठी हुई थी, उन सब के उन्हें नाम बोले और बीच में से मेरा स्किप कर दिया. आई डिड नॉट नो द रीज़न. मुझे लगा शायद वैसे ही उन्हें गलती से स्किप कर दी है, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो मुझे लाइक सेपरेट करना चाह रही हैं एक टीचर. ठीक है, अब उनने ये किया कि मुझे कहा कि आप इधर आ जाओ. वो जगह ऐसी थी जहाँ पे लाइक 20, 21, 22 वाले सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उसमें 37 के जाने की तो कोई तुक नहीं बनती. बिकॉज अगर सारे लोग ऑर्डर में हैं तो मेरा एक ऑर्डर लाइक पूरा वो सीक्वेंस क्यों ख़राब कर रही है मुझे अलग करके. ऐसा भी नहीं था कि उस जगह नहीं है, उस जगह लाइक खुली जगह थी. फिर उन लड़कियों ने मुझे कहा कि तुम इधर आओ, लाइक तुम्हारी जगह ये है, तुम उधर क्यों जा रही हो. मैंने कहा वो मुझे कह रही है टीचर कि इधर आओ. फिर मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा मेरा रोल नंबर 37 है और मेरी सीट उस जगह बनती है. एंड देन शी वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है चली जाओ उधर ही. ऐसे मुझे फील हो रहा था, ऐसा ट्रीटमेंट मेरे साथ हो रहा था. मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ और कहाँ पे आ गई हूँ. तो एक वो ये था कि इंग्लिश उनकी काफ़ी डिफरेंट थी और ऐसी थी जो हमने बैक इन आई थिंक
4, 5, 6 میں پڑھی ہوگی, اس کے بعد تو نہیں پڑھی. سیکھی انگلش میں وربز, ناؤنس, پروناؤنس, ایڈوربز, ایڈجیکٹیوز, یہ ساری چیزیں تھیں جو باقی بچوں نے لائک 9th 10th میں پڑھی ہوئی تھی. اور بھی ہر سبجیکٹ کی کافی چیزیں تھیں جو انہوں نے 9th 10th میں پڑھی ہوئی تھی. اینڈ ٹیچرز ور لائک کہ آپ نے 9th میں پڑھا یا آپ نے 10th میں پڑھا, لائک میں نے تو نہیں نہ پڑھا. اگر ٹیچرز تھوڑے انکریجنگ ہو, وہ سب کو دیکھیں, لائک ہر بچہ لائک سیم پیس کا نہیں ہوتا, اور اگر کوئی بچہ لائک ڈفرینٹ اس لائک سسٹم سے آیا ہوا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا گائڈ تو کرے نا. لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا. اچھا بھائی مچھر بہت آگے سے تو میں اندر آ گئی ہوں. آئی واز ٹیلنگ اباؤٹ انگلش آئی تھنک. کیا تو یہ ہوا کہ ٹیچر ہمیں نا ٹیسٹ کا سلیبس بتا رہی تھی, تو ان نے کہا کہ لیٹر آئے گا. میں نے پوچھا کہ فارمل آئے گا یا انفارمل. شی سیڈ انفارمل آئے گا اور ایڈیٹر کے نام لکھنا ہے. اب آئی واز لائک انفارمل لیٹر آپ کیسے ایڈیٹر کے نام لکھ سکتے ہیں, کیونکہ لائک وہ کوئی آپ کا رشتے دار تو نہیں ہے نا جس سے آپ پوچھو ہاؤ آر یو, وٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ اسٹف. تو یہ انہوں نے مجھے کہا. پھر جس دن ہمارا ٹیسٹ تھا, لڑکیاں انگلش کا لیٹر لٹرلی اس کو رٹا لگا رہی تھی, ایسے 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 ہو کے یاد کری لیٹر کو. I was like, okay man, not my cup of tea at all. بایو, فزکس, کیمسٹری میں مسئلہ نہیں تھا مجھے, مسئلہ ایکچولی باقی سبجیکٹس میں ہو رہا تھا. اردو میں لائک یاد کرنا, انگلش میں ایسی چیزیں, ناؤنس کی ٹائپس وغیرہ, وہ سارا کچھ کافی زیادہ چیزیں اس میں. اور کیا کہتے ہیں اسلامیات اور اب فہم القرآن بھی ہے, اس میں لائک بہت زیادہ صورتیں ہیں جن کے ترجمے وغیرہ یاد کرنا اور ایکسرسائزز وغیرہ. اچھا ہاں, تو وہ کرنا, تو اس میں زیادہ مسئلہ تھا ایکچولی. سو اب یہ ہوا کہ جو ہمارے ٹیسٹ تھے بایو کا بس ٹھیک ہی ہوا تھا, کیونکہ سلیبس بہت زیادہ تھا اور لائک بالکل نیو چیزیں تھیں, تو وہ پتہ نہیں کیسا ہوا ہوگا. اور پھر کیمسٹری کا بہت اچھا ہوا تھا, کیونکہ وہ ہم نے پہلے بھی او لیولز میں مولز کا چیپٹر تھا, اسٹوئشیومیٹری وغیرہ, تو او لیولز میں وہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں کیا ہوا تھا, تو وہ آسان تھا. پھر ایک اور انسیڈنٹ ہی میں اس کو بولوں, وہ یہ ہوا کہ ایک دن سارے لوگ جا رہے تھے نیچے, انہوں نے کہا کہ میم سے پرمیشن لیتے ہیں, آفس نیچے تھا ٹھیک ہے, تو وہاں سے میم سے پرمیشن لیتے ہیں اور کسی کو بھیج کے یا وہ جا کے آئس کریمس لے لیتے ہیں. کالج کے بالکل ساتھ ہی ایک بیکری ہے وہاں سے. تو پھر میم کے آفس میں ہم گئے, تو وہ بزی تھی کہیں پہ, تو ہم وہیں سے واپس اوپر چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم بیکری پہ چلے گئے. 2 لڑکیوں نے لائک سیکورٹی گارڈ کو کہا بھی کہ ہاں الاؤ کر دیا, میں نے کہا نہیں کیا, ویسے ہی کہہ رہی ہیں. تو پھر ہم وہیں سے اوپر چلے گئے واپس. اس کے بعد پھر بریک ختم ہوئی, میں اپنی کلاس میں واپس گئی, تو لڑکیوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میم نیچے بلا رہی ہیں. کلاس سے جیسے ہی باہر نکلی میم سامنے تھی, تو وہ مجھے ڈانٹنا شروع ہوگی کہ آپ نیچے کیوں گئی تھی. میں نے کہا میم آپ کے آفس میں گئے تھے, پرمیشن لینے ہی گئے تھے. کہتی ہے نہیں آپ نیچے گئی کیوں تھی. میں نے کہا کہ باقی بھی میرے ساتھ تھے. نہیں, لیکن پھر بھی مجھے وہ ڈانٹنا شروع ہوگی زور زور سے, لیکن میں نے کوئی غلط کام تو نہیں نہ کیا جس پہ وہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں. پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے گھر کال کرنی تھی. پہلے تو وہ مجھے کال ہی نہیں کرنے دے رہے تھے, بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے کال کرنے دی, اور جب میں بات کر رہی تھی تو وہی میم آئی اور انہوں نے اتنی زور سے میرے سے فون کھینچا, اور ایون مجھے ان کا نیل بھی لگا تھا. تو ہے ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس ایٹ آل. فزکس کے سر ہیں, وہ بہت اچھے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ میں او لیول سے آئی ہوں اور ایف ایس سی میں, تو انہوں نے لائک مجھے بہت سمجھایا. انہوں نے کہا کہ لائک ان دا اسٹارٹ آبویسلی اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ, لیکن آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاؤں گی میں, اور وہ نے لائک ٹپس اور وہ بھی دیا. تو ہی واز ویری نائس. میں پوری کوشش کر رہی تھی, میں نے ایون اکیڈمی بھی جوائن کر لی, بایو, فزکس, کیمسٹری اور انگلش. ٹھیک ہے, 4 سبجیکٹس. اب باقی سبجیکٹس پھر بھی رہتے تھے, اردو اور اسلامیات اور فہم القرآن بھی اب ہو گیا, تو وہ اکیڈمی میں تو نہیں ہو رہے تھے. اب کالج کا الگ تھا, اکیڈمی کا الگ تھا. کالج میں روز ٹیسٹس ہو رہے تھے. صبح 7:30 سے 2 o'clock تک میں کالج میں تھی, پھر 3 سے 6:30 تک اکیڈمی میں. تو پورا دن میرا ایسے ہی گزرتا تھا, اور اب اس کے بعد مجھے ٹیسٹ بھی ریوائز کرنا تھا جو اگلے دن ہم نے کالج میں دینا ہے. اکیڈمی سے آ کے تو بالکل ہی ہمت نہیں ہوتی تھی, کوئی حالت ہی نہیں رہتی تھی پورا دن, کیونکہ گزر ہی ایسے رہا ہے. تو اب آئی واز لائک کہ اگلے 2 سال یا اس سے بھی زیادہ تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. تو پھر بندے کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, اور ایون سیٹرڈے بھی آن تھا, اور سنڈے کے بعد پھر منڈے کو پھر ٹیسٹ ہی ہونا تھا. تو وہ اٹ واز اے ویری ویری ہیکٹک روٹین. مجھ سے زیادہ میرے پیرنٹس کو ہو رہا تھا کہ لائک ایف ایس سی میں بالکل میں پھنس ہی گئی ہوں, کیونکہ لائک آئی ہیڈ نو ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ. لائک ان کی بھی دوڑ لگی ہوئی تھی, پہلے یہاں جانا پھر یہاں جانا, مجھے چھوڑنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور میری اپنی بھی لائک کوئی لائف نہیں تھی, لائک صرف انہیں میں تھی. اینڈ اٹ واز ویری ڈپریسنگ آنیسٹلی. تو خیر اپنی طرح سے تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس میں ایڈجسٹ کر لوں اور یہ وہ, لیکن ڈیو ٹو مینی ریزنس آئی کوڈ ناٹ. او لیول سے ایف ایس سی میں موو ہونا از اے ویری 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 چیلنجنگ تھنگ. کچھ بچے کر لیتے ہیں لیکن بہت بچے نہیں کرتے. نہیں مطلب جس طرح کے بیک گراؤنڈ, جس طرح کی روٹین کے ہم یوز ٹو ہوتے ہیں, وی کانٹ گیٹ ایڈجسٹڈ ٹو ایف ایس سی دیٹ ایزیلی. اگر شروع میں ہی بندہ نے لائک میٹرک کیا ہو, 8-9 میں بندہ پہلے ہی شفٹ ہو جائے, پھر ایف ایس سی کرنا آسان ہے, لیکن اس طرح کر کے مشکل ہوتا ہے.
تو کہتے تو تھے سب کہ فیڈرل بورڈ ہے، یاد نہیں کرنا، لیکن چیزیں پھر بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی. دیٹس مائی ایکسپیرینس فار ایف ایس سی، او لیولس کے بعد ایف ایس سی. تو یہ 3 ویکس تھے میرے. تو اب خیر اگر میں سوئچ بھی کرتی ہوں تو میں پھر سے 3 ویکس پیچھے ہو جاؤں گی. لیکن خیر آئی لیٹ یو گائز نو دیٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو کہ اب میرا کیا پلان ہے. So till then, take care and bye bye, and please subscribe to my channel if you haven't, and yeah, bye.